اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 10 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج کے دن تک کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کریم آپ کے گھروں میں رزق اور دولت کے ڈھیر لگا دے گا۔ آپ رب کریم سے جو مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا۔ آپ چاہیں تو رزق مانگیں، دولت مانگیں، عزت مانگیں، کامیابیاں مانگیں، آپ رب کریم سے جو مانگیں گے اللہ کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ ایسا با کمال تیر بہادر وظیفہ ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ کریم آپ کے گھروں میں خیر و برکتیں عطا فرمائے گا، آپ کی نسلوں میں خیر و برکتیں عطا فرمائے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ کریم ذی الحج کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کو عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، بلکہ عید کے دن ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کو اللہ رب العزت ایسی مدد عطا فرمائے گا کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اس وظیفے کے معجزات اتنی جلدی آپ کو دیکھنے کو ملے ہیں، بشرط یہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، علماء کرام، بزرگان دین، اکابرین کا کہنا ہے، حتیٰ کہ مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ جس کا یقین کامل ہوگا اللہ رب العزت اسے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یقین اس طرح کا پکا ہونا چاہیے کہ آپ اللہ سے یہ امید رکھیں کہ اللہ کریم فلاں چیز تو نے ہمیں عطا فرمانی ہی فرمانی ہے۔ ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گیا، یعنی حج کرنے کے لیے گیا، تو کہتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں تو بندے کو رونا بڑا آتا ہے۔ تو جب میں نے پہلی دفعہ خانہ کعبہ کو دیکھا تو مجھے رونا نہیں آیا، میں بڑا پریشان ہوا۔ پھر دوبارہ سے میں خانہ کعبہ سے باہر نکلا، دوبارہ میں نے اندر آنے کی کوشش کی، خانہ کعبہ کو دیکھا، مجھے پھر رونا نہ آیا۔ تیسری مرتبہ میں نے پھر یوں ہی عمل کیا کہ خانہ کعبہ سے باہر چلا گیا، دوبارہ وضو کر کے اندر آیا، خانہ کعبہ کو دیکھا، رونا مجھے پھر بھی نہ آیا۔ میں بڑا مایوس ہوا، اللہ کی بارگاہ میں نے عرض کی کہ یا اللہ، کون سا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے جس کی وجہ سے مجھے رونا ہی نہیں آیا تیرا گھر دیکھ کر؟ یا اللہ، اگر کوئی میرا گناہ ایسا ہے تو مجھے معاف فرما دے۔ ان بزرگ کا کہنا ہے کہ یوں ہی کشمکش میں حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے وہاں میں چلا گیا، تو وہاں ایک آدمی جو کہ ہٹا کٹا بہت لمبے قد کا تھا، کہنے لگا، اللہ سے وہ فریاد کر رہا تھا کہ مولا، میں بندہ تو آپ کا ہوں، گناہگار بھی ہوں، خطا کار بھی ہوں، سیاہ کار بھی ہوں، تیرے نبی کا امتی بھی ہوں، مولا اگر میں تیرے گھر میں آیا ہوں، اگر میں تیرے در پہ آیا ہوں تو یا اللہ خالی ہاتھ تو میں بھی نہیں لوٹوں گا، تب تک میں بھی یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ مجھے اتنی زور سے رونا آیا اس بندے کی یہ بات سن کے، میرے دل کو ایسے جیسے کرنٹ سی لگی ہے، اور میرے دل کی آنکھیں بھی نم ہو گئی اور میری خود کی آنکھیں بھی نم ہو گئی، اور بڑی زور اور چیخوں پکار کے ساتھ میں رویا اور اللہ سے دعا کی کہ مولا اگر مجھ سے بھی کوئی گناہ سرزد ہوا ہے تو تب تک میں بھی یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ ان بزرگ کا کہنا ہے کہ یہ بات میں نے ابھی اپنے منہ سے نکالی، اپنے دل میں یہ بات سوچی کہ پتہ نہیں کس طرح ہمیں رستہ مل گیا اور ہم نے حجر اسود کا بوسہ لے لیا، حتیٰ کہ رش اتنا تھا کہ اگر بندہ بوسہ لینے کے لیے آگے بڑھتا تو بندہ شہید بھی ہو سکتا تھا۔
بندے کا انتقال بھی ہو سکتا تھا کیونکہ لوگوں کا ہجوم ہی بہت زیادہ تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کا یقین پکا تھا جو کہہ رہا تھا اور بزرگ نے سنا تھا کہ اللہ تیرے در پہ آیا ہوں تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اس بندے کا یقین پکا تھا، اللہ سے دعا کر رہا تھا تو اللہ نے فوراً اس کی دعا سن لی اور حجر اسود کا انہوں نے بوسہ بھی لیا اور پھر کہنے لگے کہ مجھے اتنا رونا آیا کہ میں چیخوں پکار کر کے رویا۔ تو جس بندے کا یقین پکا ہوگا اللہ رب العزت اسے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ مختصر سا واقعہ بتانے کی وجہ بس یہی تھی کہ آپ کا یقین پکا ہوگا تو انشاءاللہ اسی وقت اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا، چاہے رزق ہو، دولت ہو، عزت ہو، کامیابی ہو، مرتبے ہو، عہدے ہوں، جو بھی آپ چاہتے ہیں اللہ کریم فوراً عطا کرے گا آپ کا اگر یقین پکا ہوگا تو۔ اب میں آپ کو جو عمل بتانے لگی ہوں اس وظیفے کو آپ نے عید کے دن یعنی 10 ذی الحج کے دن بھی کرنا ہے، 11 ذی الحج کے دن بھی کرنا ہے اور 12 ذی الحج کے دن بھی کرنا ہے، یعنی عید کے پہلے دن سے شروع کرنا ہے اور عید کے تیسرے دن تک آپ نے اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ 3 دن کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر اور مقدر کو چمکا کر رکھ دے گا۔ آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ سب سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے عید والے دن جب آپ نے کھانا ہے، چاہے کھانا آپ کلیجی کے ساتھ کھائیں، چاہے کھانا آپ گوشت کے ساتھ کھائیں، یعنی جو بھی آپ کھانا کھائیں گے اس کھانے پر آپ نے صرف 33 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس روٹی پر پھونک مار دینی ہے، ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لینے ہیں اور اللہ سے سوال کرنا ہے کہ مولا میں غریب بندہ ہوں تو میری مدد فرما، میں بے بس ہوں تو میری مدد فرما، میں لاچار ہوں، مولا تو ہی مجھے سہارا دینے والا ہے، یا اللہ تو ہی ہمارا حقیقی مالک ہے، خالق ہے، رزاق ہے، وہاب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مولا جو بھی میں تجھ سے مانگوں مجھے فوراً عطا فرما، میرے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو پورا فرما، میرے گھر میں رزق اور دولت کے ڈھیر جما دے، میرے گھر میں رزق اور دولت کی بارشیں برسا اور مجھ پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما، اور مولا جو اس بابرکت کھانے پر میں نے تیرا ذکر کیا یہ کھانا میرے لیے باعث برکت بنا دے، میرے گھر والوں کے لیے باعث برکت بنا دے، اور مولا جس حلال اور پاکیزہ کمائی میں سے میں نے تیری راہ میں خرچ کیا، قربانی کی، اس میں خیر و برکتیں عطا فرما، آئندہ سال اس سے بھی زیادہ بہتر سے بہترین قربانی لے کر مجھے سنت ابراہیمی کے فرائض کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے لفظوں میں آپ نے دعا کرنی ہے، سنت ابراہیمی کو پورا کریں، اللہ کے حکم سے جو آپ پر فرض عائد کیا گیا ہے اس فرض کو سر انجام دیں اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ اس وظیفے کو آپ نے عید کے پہلے دن بھی کرنا ہے، عید کے دوسرے دن بھی کرنا ہے اور عید کے تیسرے دن بھی کرنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ رزق اور دولت آپ کے گھر کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ کلمات، یہ سورت، یہ وظیفہ دولت کا سمندر ہے، آپ اس سمندر کو سمیٹ لیں، آپ اس سمندر کو پکڑ لیں، آپ اس سمندر کو گھیر لیں اور اللہ کی رحمتیں پھر آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برسیں گی اور رحمتیں اور برکتیں رب کریم بہت زیادہ آپ پر نشاور کرے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں، برکتوں سے مالا مال ہوں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔